اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب الاجارہ، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم 2276 تک کر لی تھی، اور جس میں یہ جھاڑ بھونک پہ اور قرآن کی تعلیم پہ اجرت والا معاملہ ڈسکس ہوا تھا۔ اس کے ترجمۃ الباب میں ایک حدیث جو ہم اس ٹائم پڑھی تھی لیکن وہ ڈسکس کرنے سے رہ گئی، اس کا میں تھوڑا بہت بیان کر دوں۔ یہ صحیح بخاری کی 5737 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ کتاب اللہ سب سے زیادہ اس کی مستحق ہے کہ تم اس پر اجرت حاصل کرو۔ اب اس کی بنیاد پہ لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ اس میں فرما دیا گیا تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کی جب اس حدیث شریف کو کہ کتاب اللہ سب سے زیادہ اس کی مستحق ہے کہ تم اس پر اجرت حاصل کرو، اس کو جب آپ ان احادیث کے سامنے رکھتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جس میں منع فرمایا گیا یہ دونوں۔ اب کہنے والے یہ کہیں گے جی وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ جو ہے یہ مسند احمد کی اور سنن ابی داؤد کی، تو بات یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یا کس کی ہے، حدیث جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اور اس کا جو فقہا ہیں اگر انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور کثرت نے اڈاپٹ کیا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ یہاں اس کے سامنے جب ان احادیث کے سامنے اس کو رکھیں گے جس میں مسند احمد کی روایت کے مطابق میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حد سے زیادہ غلب نہ کرو، اس سے جفا نہ کرو، اسے کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور اس سے اپنے مال و دولت کی کثرت حاصل نہ کرو۔ ایک تو یہ منع فرما دیا۔ دوسری جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس میں جب وہ ایک ہدیہ ملا ایک صاحب کو جو کہ قرآن پڑھنا اور لکھنا سکھا رہے تھے کسی کو، تو انہوں نے کہا میں اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پسند ہو کہ تمہیں آگ کا طوق پہنایا جائے تو اس کمان کو قبول کر لو۔ اب اس میں معاملہ صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ جب پھر ان دو حدیث کے ہوتے ہوئے پھر جو صحیح بخاری کی جو ہم نے پہلے حدیث دیکھی، اس کا جو اطلاق ہے وہ قرآن کی پرنٹنگ پہ ہوگا، طباعت پہ، اشاعت پہ، اس پہ ہوگا، کیونکہ اس میں کاغذ، انک اور دوسرے تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں، تو لہذا اس پہ اگر اجرت لی جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ فقہ حنفی میں یہ الاؤڈ نہیں ہے، مگر بعد میں آنے والے جو متاخرین فقہاء ہیں جن کو مجازاً فقہاء کہا جاتا ہے، وہ فقہاء نہیں ہے بلکہ وہ ایکچولی مفتیان ہیں، تو انہوں نے اس کو کہا کہ مجبوری، جس طرح علامہ مرغنانی نے یہ کہا کہ جائز قرار دیا گیا کیونکہ امور دینیہ میں سستی ظاہر ہو چکی ہے، اور اس پر اجرت لینے کو منع کرنے سے قرآن کا حفظ کرنا ضائع ہو جائے گا، یعنی لوگ اس پہ انٹرسٹڈ نہیں لیں گے اور جو حفظ القرآن ہے وہ رہ جائے گا، یعنی وہ جو انہوں نے کروانا ہے حفظ وہ دال روٹی کے چکر میں پڑ جائیں گے اور وہ یہ والا کام نہیں کریں گے۔ وہ اس بنیاد کی پہ انہوں نے کہا کہ اس کو جائز دیا، وگرنہ یہ ہے نہیں ہے، گنجائش نکالی گئی ہے نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اگلی جو روایت ہے 2277 نمبر، یہ 2102 میں گزر چکی ہے، اور 2278 یہ 1835 میں گزر چکی ہے، 2279 1835 میں گزر چکی ہے۔ یہ تمام جو ہیں یہ کپنگ تھیراپی والی جو ہے اس کے متعلق تھی، اس کی اجرت دینا جو ہے، اور اس کو اجرت دینا جائز ہے، ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی۔ 2280 یہ بھی کپنگ تھیراپی کی ہے، پوچھنا لگوانا۔
2102 میں یہ گزر چکی ہے، اور 2281 یہ بھی 2102 میں گزر چکی ہے۔ یہ خراج کم کرنے پہ سفارش فرمائی تھی، یہ اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہوگا۔ اور اب آ جاتے ہیں ہم چیپٹر 20 کسب البغی والایمان، رنڈی اور فاحشہ لونڈی کی خرچی کا بیان۔ اس کے ترجمۃ الباب میں ہے، اور ابراہیم نخعی نے نوحہ کرنے والیوں اور گانے والیوں کی اجرت کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اب یہ سنگرز کا معاملہ آ گیا اس کے اندر، اور جو جنازوں پہ اور محافل میں پیسے لے کے نوحہ خوانی کرتی ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچے کو کمائی کرنے کا مکلف نہ بناؤ ورنہ وہ چوری کرے گا، یعنی چائلڈ لیبر جو ہے انہوں نے اس سے منع کی ہے۔ اس کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ ورنہ وہ چوری کرے گا۔ بچہ ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ، اور گناہ اور ثواب کا تو اس کو نہیں معلوم ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب بچے کو کمائی کی عادت پڑ جائے اور پھر اس کو پیسے نہ ملے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی جو وہ اس کو ہڑک ہے پیسے کی جو پیدا ہو جاتی ہے بچپن میں ہی کام کاج کروانے سے، اس کو پورا کرے گا، اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ یہ چوری کرے گا۔ اور باندی کو کمائی کا مکلف نہ بناؤ ورنہ وہ اپنی شرمگاہ سے کمائی حاصل کرے گی۔ یہ بھی وہی پرابلم ہے کہ اگر آپ اس کو اس پہ پابندی یہ لگا دیں کہ تو نے کما کر لانا ہے، تو پھر اینڈ اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی کام ہی ملے گا تو پھر وہ اپنا جسم بیچے گی۔ اور پاک دامن رہو جب اللہ نے تمہیں پاک دامن رکھا ہے، اور تمہارے لیے وہ منافع ہیں جو تمہارے پاک اور حلال ذرائع ہیں، یعنی اصل چیز جو ہے وہ پاک دامنی ہے، اور اس کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حلال ذرائع سے آمدنی ہے اس کو اختیار کیا جائے، تو وہ بیس ہے تمہاری پاک دامنی کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ 22688۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا، اپنی باندیوں کو جب کہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں زنا کے لیے مجبور نہ کرو، تاکہ تم اس طرح دنیا کی زندگی کا سامان ڈھونڈو، لیکن اگر کوئی شخص انہیں مجبور کرتا ہے تو اللہ ان پر جبر کیے جانے کے بعد معاف فرمانے والا، ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اس میں یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اس دور میں، جاہلیت کے دور میں، لوگ اپنی باندیوں کو یہی کہتے تھے کہ کما کے لاؤ اور چاہے اپنا آپ بیچو، جس طرح بھی کرو، تو وہ پھر جاتی تھی اور وہ زنا کر کے وہ پیسہ لے آتی تھی۔ عبداللہ بن ابی کی ایک لونڈی تھی، اس سے جب بدکاری کا کہا گیا تو اس نے ناپسند کیا، اور اس نے یہ قسم کھائی کہ وہ اس کام کو نہ کرے گی، مگر ابن ابی نے ایسا کرنے پر مجبور کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی۔ یہ حدیث نمبر 2282۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کے زنا کی خرچی اور کاہن کی مزدوری سے منع فرمایا۔ یہ 2237 میں گزر چکی ہے۔ کتے کی قیمت جو ہے یہ اس کو ہم نے علیحدہ ڈسکس کیا تھا، اور باقی تو بڑا سمپل سا ہے کہ یہ جو عامل ہیں ان کی جو کمائی ہے وہ، اور زنا سے حاصل کی جانے والی کمائی وہ، یہ دونوں کی دونوں جو ہیں یہ ممنوع ہیں۔ لوگوں نے یہاں عملیات کر کے اپنے محل کھڑے کر لیے ہوئے ہیں، بہرحال سب نے اپنا اپنا حساب دینا، لیکن جو منع ہے وہ منع ہے۔ حدیث نمبر 2283۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا تھا، یہ 2237 میں گزر چکی ہے۔ آگے آ جاتی ہے چیپٹر 21، باب اسب الفحلی، نر کی جفتی پر اجرت لینا۔ یہ جو میٹنگ کرواتے ہیں، یعنی وہ نر جانور سانڈ لے جائیں گے، اور جو بھینسیں ہیں یا اس طرح بیل لے جائیں گے، اور جو گائیں ہیں
وہ ان کی میٹنگ کراتے تاکہ ان سے آگے بچے ہوں اور وہ ریوڑ جو ہے ان کا جو فارم ہے وہ بڑھتا چلا جائے. لیکن جہاں تک اس پہ اجرت لینے کا معاملہ ہے یہ وہ منع نہیں ہے, میٹنگ منع نہیں ہے, لیکن میٹنگ پہ اجرت کلیم کرنا جو ہے وہ منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کی جفتی پر اجرت لینے سے منع فرمایا. اس کی روشنی میں فقہ احناف اور فقہ شافعیہ نے نر کی جفتی کی اجرت دینا جائز نہیں ہے ان کے مطابق. وجوہات دو ہیں. نمبر ایک, یہ مکارم اخلاق کے خلاف ہے. نمبر دو, مجہول کی اجرت نہیں لی جا سکتی کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ نر جو ہے اس کو انزال ہوا یا نہیں ہوا, یعنی جو جس مادہ سے آگے وہ اولاد بننی ہے وہ خارج ہوا یا نہیں ہوا, اس کا تو کوئی معلوم نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کے دو معاملات ہیں. ایک تو یہ مکارم اخلاق کے خلاف ہے, یعنی اخلاق سے گری ہوئی حرکت لگتی ہے کہ اس کام کی اجرت لی جائے. نمبر دو یہ کہ معلوم نہیں ہے کہ واقعی جس کام کی اجرت کلیم کی جا رہی ہے وہ کام ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. اس وجہ سے دونوں معاملات میں کلیم نہیں کیا جا سکتا کہ جی آپ اتنے پیسے دے تو میں اپنا یہ جو نر جانور ہے یہ میں دوں گا میٹنگ کے لیے. ہاں اگر جو لے کر جا رہے ہیں وہ خود اس کو کچھ اپنی طرف سے کچھ دے دے تو وہ اس کے لیے جائز ہے لینا, لیکن کلیم نہیں کر سکتا. بس یہ خیال رکھیں اس کے اندر, وہ لے نہیں سکتا. جو لے کر جانے والے ہیں اگر وہ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور اس کی یہ روایت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ کلاب کے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت لینے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے منع کر دیا. یہ پہلا حصہ ہو گیا. پھر اس نے عرض کیا, اللہ کے رسول, ہم مادہ پر نر چھوڑتے ہیں تو ہمیں بخشش دی جاتی ہے, آپ نے اسے بخشش لینے کی اجازت دے دی. یہ وہ حصہ ہے. بخشش وہ ہوتی ہے جو اپنے طور پہ اگلا دے, یہ کلیم نہیں ہوتا, یہ اجرت کا مطالبہ نہیں ہوتا. سنن ترمذی کتاب البیوع چیپٹر 45 حدیث نمبر 1274. امام مالک کے نزدیک بالخصوص نر کی جفتی کا معاوضہ لینا جائز نہیں, لیکن اگر مدت معینہ اور ضربات معینہ کے لیے نر کو اجرت پہ دی جائے تو جائز ہے. یہ ان کا اپنا امام مالک کا ہے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں مدت اور بات مجہول نہیں ہیں. یعنی ہم نے جو اوپر ڈسکس کیا تھا کہ معلوم نہیں کہ وہ جس کام کے لیے وہ جانور لیا گیا ہے, میل جانور لیا گیا ہے, وہ کام ہوا یا نہیں ہوا, تو اس کا امام مالک نے حالیہ نکالا ہے کہ ضربات معینہ کہ اتنی مرتبہ جو ہے وہ میٹنگ کی جائے گی, اس کی اجرت اگر اس کے لیے جائز ہے اگر وہ اجرت پر دیا جائے. جبکہ حدیث میں اسب الفحل سے منع کیا گیا جس کا معنی ہے نر کا مادہ تولید. چونکہ نر کا انزال ہونا یقینی نہیں ہوتا اس لیے یہ مجہول ہے اور مجہول کی بیع جائز نہیں ہوتی. امام مالک کا اس پہ فتویٰ جو ہے وہ اڈاپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر یہ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اسب الفحل, نر کے مادہ تولید کی کمائی جو ہے وہ اس سے منع فرمایا گیا. اس وجہ سے یہ مادہ تولید کا معاملہ ہے, نمبر آف ٹائمز کا معاملہ نہیں ہے, تو امام مالک کا یہ فتویٰ اڈاپٹیبل نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں چیپٹر 22. اگر زمین کو ٹھیکے پر دینے والا یا لینے والا دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. اس میں علامہ ابن سیرین کا یہ قول ہے جو کہ دیا گیا ہے ترجمۃ الباب میں, اور ان کے مطابق یہ ہے کہ جب تک کانٹریکٹ کی جو لیز کانٹریکٹ ہوا تھا یا جس کو رینٹل کانٹریکٹ کر لیں, لیکن آج کل جو ٹرم ہے اس کے لیے وہ لیز کانٹریکٹ استعمال ہوتی ہے کہ وہ لیز پہ لی گئی تھی یا رینٹ پہ لی گئی تھی وہ واٹ ایور, تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس میں کوئی فوت ہو جائے تو ٹھیکیدار جو ہے اگر وہ فوت ہو جائے جس کو ٹھیکے پہ دیا گیا تو اس کے وارثوں کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا. یہ انہوں نے کہا. اس میں جو بیسک کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی ایک کے فوت ہونے سے, کیونکہ دو پارٹی ہیں, ایک جو ٹھیکے پہ دے رہا ہے اور ایک وہ جو ٹھیکے پہ لے رہا ہے,
دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو کیا یہ جو کانٹریکٹ ان کے درمیان ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، وہ جاری رہے گا یا نہیں رہے گا؟ سوال اس کے اندر یہ ہے۔ اس میں جو فقہ احناف نے ڈفر کیا ہے، فقہ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ منسوخ ہو جائے گا، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ وجوہات یہ ہیں کہ اگر کرائے پر دینے والا فوت ہو گیا تو چونکہ وہ زمین کا مالک تھا تو اس کی ملکیت جو ہے وہ ورثہ کے پاس چلی جائے گی۔ اب وہ فوت ہونے والا جو ہے اس کا مالک نہیں رہا، جب وہ مالک نہیں رہا تو پھر یہ معاہدہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب جو نئے مالک آئے ہیں وہ اگر نیا معاہدہ کریں تو پھر اس صورت میں جو موجودہ ٹھیکیدار ہے وہ اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ معاہدہ نیا نہ کریں اس کے ساتھ اس کے ورثہ، تو پھر وہ معاہدہ وہ پچھلا ختم ہو گیا، وہ ٹھیکہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کا یہ ہے، اگر ٹھیکے پہ لینے والا یعنی کرایہ دار فوت ہو جائے تو اس کے جو وارث ہیں ان کے ساتھ جب تک نیا کانٹریکٹ نہیں ہوگا تب تک وہ اس زمین سے کوئی بھی منافع حاصل نہیں کر سکتے، یعنی ان ادر ورڈز وہ اس زمین پہ کام نہیں کر سکتے۔ جو ٹھیکیدار جسے ٹھیکے پہ دیا جو زمین کا مالک ہے، اگر وہ زندہ ہے یا اس کے ورثہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی فوت ہو گیا، اس کے ورثہ ہیں، ان ورثہ نے جس کو کرائے پہ دی گئی تھی اس کے ورثہ کے ساتھ اگر انہوں نے نیا کانٹریکٹ کر لیا تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر جس کو کرائے پہ دی گئی تھی وہ زندہ ہے وہ ٹھیکیدار، اور مالک کے جو ورثہ ہیں وہ اس ٹھیکیدار سے نیا کانٹریکٹ کر لیں تب بھی یہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ نیا کانٹریکٹ نہیں ہوتا تو سمپل ایز دیٹ کہ پرانا کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے جو مخالف اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ مثال یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جو رینٹ پہ دی تھی زمین وہ 50-50 بٹائی پر دی تھی، یعنی یہودیوں کو دی تھی، اور یہودی جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 50-50 پہ ہمیں یہ زمین آپ دے دیں رینٹ پہ۔ ہوا یہ تھا کہ جب خیبر فتح ہوا تو ایکچولی اسلامک اکنامکس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی علاقہ مسلمان فتح کرے تو وہ اس کی جو زمینیں زرخیز زمینیں وغیرہ ہیں وہ پرائمریلی اللہ کی ملکیت اور اللہ کے رسول کی ملکیت۔ اب معاملہ آ گیا جو پیچھے مسلمانوں کی جماعت ہے جنہوں نے وہ علاقہ فتح کیا ہے، وہ علاقہ جب فتح ہوتا تھا تو پھر مسلمان اس کے کولیکٹیو مجموعی یعنی اجتماعی طور پر اس کے مالک ہوتے تھے، کسی ایک مسلمان کے نام پہ وہ زمین نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ خیبر فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا کیونکہ ملکیت چینج ہو گئی زمین کی، لیکن یہودیوں نے منت ترلا کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں یہاں رہنے دیں تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ جو زمینیں جس پر وہ جو ان کی پہلے ملکیت تھی فتح خیبر کے بعد وہ ملکیت مسلمانوں کے پاس آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ جی اس زمین پہ ہم بطور جس کو آپ کہہ لیں کہ کرائے پہ آپ ہمیں دے دیں اور ہم اس میں 50-50 کر لیں گے، آدھی فصل آپ کو دیں گے، آدھی فصل جو ہے وہ ہم رکھ لیں گے بطور اجرت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ رہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اوپن اینڈڈ معاہدہ ہے، جب ہم چاہیں گے تو تمہیں نکال دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس کو ایز اٹ از رکھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے تھوڑے عرصے کے بعد یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا اس ایگریمنٹ کے تحت کہ ہم جب چاہیں گے تو نکال دیں گے۔ تو وہ ان کو تیمہ اور اریحہ یہ مقامات ہیں دو، ان کی جانب جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ صحیح مسلم کتاب المساقہ چیپٹر 1 حدیث نمبر 3967، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1551۔ اب اس میں
فقہ اناف کی اس کے اندر دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں دو اوپینین ہیں، لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ایک اوپینین یہ ہے جو علامہ بدرالدینی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں چونکہ کہیں پہ بھی ہمیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ ان یہودیوں سے جزیہ لیا گیا، تو جب جزیہ نہ ہو تو پھر خراج ہوتا ہے اگر غیر مسلموں کے پاس وہ زمین ان کو دی جائے کام کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ اوپینین ہے۔ دوسری اوپینین یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر نمبر ایک معاہدے کی مدت نہیں ہے، جب ہم چاہیں گے تو نکال دیں گے، یعنی اوپن ہے بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کرائے کی نہیں ہے، کرائے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ اتنی اماؤنٹ ہوگی، بلکہ فصل کا ذکر ہے کہ آدھی میں وہ آپ کو دیں گے، آدھا ہم رکھ لیں گے، یعنی آدھی فصل آپ کو دیں گے، آدھی فصل ہم رکھ لیں گے۔ تو لہٰذا جب یہ معاملہ اس میں نقد رقم کا ایشو آ گیا، اور جب نقد رقم نہ ہو یا تو اس وقت اگر فصل تقسیم کی جائے تو کہتے ہیں یہ مزارت ہوتی ہے، یہ اجارہ یعنی رینٹل نہیں ہوتا۔ یہ اوپینین ہے اس کے اندر۔ اب اس کو بعض نے لیا ہے کہ یہ مزارت کے اندر ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ خراج تھا۔ ان بہت کیسز یہ حدیث جو ہے اس کو کوٹ نہیں کیا جا سکتا کہ معاہدہ جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوگا بلکہ جاری رہے گا۔ اچھا، اب اس میں معاملہ کیا ہوا کہ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، یہ والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا ہم تم کو رہنے دیتے ہیں اور جب چاہیں گے ہم نکال دیں گے۔ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری رکھا۔ ٹھیک ہے، وہ جاری کیسے رکھا؟ اب ہماری اوپینین سے سن لیں۔ یہ تو دو تو ہو گئے نا، ایک تو جو مزارت والی ہے وہ علامہ غلام مسعود سعیدی صاحب کی ہے، اور جو خراج والی ہے وہ علامہ بدرالدینی صاحب کی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک اس کی شرح یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کنٹینیو کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی اس میں مرضی دی کہ ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں۔ یہ اٹ کانسٹیٹیوٹ اے نیو کانٹریکٹ، اٹ کانسٹیٹیوٹس اے نیو کانٹریکٹ۔ تو جب یہ نیو کانٹریکٹ ہو گیا، پھر آ گیا دور، اب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا، آپ جب فوت ہو گئے تو حضرت عمر کا دور آ گیا۔ حضرت عمر نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا، اور وہ کنسنٹ جو ہے وہ امپلائڈ کنسنٹ میں آ جاتی ہے، اور اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کو رینیو کر دیا، ریفریش کر دیا اس معاہدے کو۔ پرانا ختم ہو گیا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں اس کو۔ دو چیزیں ہو گئی، یہاں پہ بھی وہ ایگریمنٹ نیا تقریباً ہو گیا کانسنٹ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد چونکہ اس اوریجنل کانٹریکٹ میں یہ تھا کہ ہم جب چاہیں گے تو نکال دیں گے، وہی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی وہ چلتی رہیں، اور اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ یہ اتنا سا مسئلہ ہے، اس میں نہ مزارت کا رفڑ بنے گا، نہ اس کے اندر خراج کا مسئلہ بنے گا، بلکہ یہ جو کانٹریکٹ وٹ ایور اٹ واز، چاہے آپ اس کو اگر اجارہ میں بھی لے لیں تو اجارہ کا کانٹریکٹ کنٹینیو کیا گیا۔ جب کانٹریکٹ کنٹینیو کیا گیا ہے، یعنی ایک طرح کا وہ فریش کانٹریکٹ ہو گیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اپنی کنسنٹ دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی رہیں اور وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رہیں گی، تو اس کا مطلب ہے یہ نیا کانٹریکٹ ہو گیا۔ جب یہ نیا کانٹریکٹ ہو گیا، پچھلا ختم ہو گیا، تو لہٰذا فقہ اناف کی وہ بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کو آپ کوٹ نہیں کر سکتے معاہدہ منسوخ ہونے کے لیے۔ یہ ہماری شرح ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب آ جاتی ہے اگلی حدیث 2285۔ یہ خیبر کی زمین کے متعلق ہی ہے، یہ گزر چکی ہے 2200۔ ترجمات الباب میں جو شرح دی گئی ہے اس کے مطابق ہے، اور اس کی شرح جو ہے اگلی حدیث میں بھی آ رہی ہے 2286 میں۔ اب آگئی حدیث 2286۔ رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا تھا، اور عبید اللہ نے نافع سے بیان کیا،
اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ عمر کی رضی اللہ عنہ نے جلا وطن کر دیا، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ وہاں کی زمین کا معاملہ برابر چلتا رہا۔ یہ وہی بات جو میں بتا رہا ہوں۔ اب علامہ بدر الدین انیس صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ بھی اصرار کیا کہ یہ اس کا وہی معامل ہے جو بیان کر چکے کہ مزارت و مساقات نہیں تھی بلکہ خراج تھا، یہ انہوں نے کہا۔ اور غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مزارت ہے، مساقات نہیں، بلکہ کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ پیداوار کا نصف تم لے لینا اور نصف ہمیں دینا تو اس کو مزارت ہی کہتے ہیں۔ یہ خراج نہیں ہو سکتا، کیونکہ خراج میں غیر مسلم پر دراہم یا پیداوار کی مقدار معین واجب کی جاتی ہے، یہ انہوں نے دیا۔ اب تیسرے آگے علامہ مرغنانی صاحب جو صاحب ہدایہ ہیں، الہدایہ کے مصنف ہیں، جو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کو فتح کرنے کے بعد ہر جریب یعنی 3 گز زمین پر 1 سا یعنی 4 کلو گرام کا غلہ اور 1 درہم مقرر کیا تھا، بشرط یہ کہ اس زمین میں پانی پہنچتا ہو، اور جب زمین میں ککڑی، خربوزے اور بینگن وغیرہ سبزیوں کی کاشت ہو، اس میں ہر جریب پر 5 درہم مقرر کیے، اور جس زمین میں انگور کی بیل لگی ہوں یا کھجور کے درخت ہوں، اس میں ہر جریب پر 10 درہم مقرر کیے۔ حضرت عمر نے صحابہ کی جماعت کے سامنے یہ شرح مقرر کی اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، اس لیے اس پر اجماع ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے خیبر کی زمین پر جو معاملہ کیا تھا وہ مزارت کا تھا، خراج یا مساقہ کا نہیں تھا۔ اتنی سی بات ہے، لیکن بات وہی ہے جو الحمدللہ بیان کی ہے۔ یہ جو یہاں ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ جو ہوا، یہ بعد میں ایگریکلچر ٹیکس لگا ہے، یہ والا۔ معاملہ وہی ہے، شرح وہی ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ چونکہ وہ جو کانٹریکٹ تھا اس کو نیو کنسنٹ کے ساتھ رینیو کر دیا گیا، لہٰذا وہ پچھلا معاہدہ منسوخ ہوا، نیا معاہدہ ایگزسٹ کرنے لگ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی ہوا، اور جب انہوں نے وہ ایگریمنٹ ٹرمینیٹ کرنا تھا، کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرنا تھا، حضرت عمر نے وہ کر دیا، کیونکہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں یہ چیز موجود تھی۔ باقی یہ جو ہے بیان کرنا یہ فار انفارمیشن تو ٹھیک ہے، مگر اس کا ہمارے سبجیکٹ سے تعلق کوئی نہیں ہے، چونکہ نعم الباری میں دی گئی تھی تو لہٰذا میں نے اس کو مینشن کر دی، مگر اس کا جو ہے سبجیکٹ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ ایگریکلچر ٹیکس کے زمرے میں آئے گا جب بھی یہ آئے گا، یہ والا۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ یہ کتاب الاجارہ مکمل ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔